إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. جس رب کائنات نے دین اسلام کو مکمل طور پر نازل فرمایا اور اس دین اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا. لا کہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین اسلام، جس میں ساری انسانیت کی کامیابی و کامرانی مضمر ہے، جس کو اپنا کر ہر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کا تعارف فرمایا. دنیا میں بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، بہت سارے طور اور طریقے پائے جاتے ہیں، بہت سارے نظام پائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام ادیان میں، ان تمام نظاموں میں اور مذاہب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کی برائی پائی جاتی ہے، اور اس نظام کے اندر کسی نہ کسی قسم کی کمی ضرور ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ جو دین اسلام، اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اس اسلامی دین کے اندر، اس شریعت مطہرہ کے اندر کسی بھی قسم کا نقص نہیں. اور مختلف ادیان اور مختلف مذاہب اور مختلف نظام اور دستور الگ الگ ملکی سطح پر، الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ قوانین کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام وہ واحد دین ہے جو ساری دنیا کے اندر بسنے والے، اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کو تعلیم دیتا ہے. اسلام کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک کنٹری کے لیے، کسی ایک سرحد کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام
ساری دنیا کے لیے آیا ہے اور ساری دنیا کے سارے زمانوں کے لیے آیا ہوا اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا دین ہر انسان کے لیے دین رحمت، مملکت توحید کے اندر پیدا ہو کر وہاں پروان چڑھنے والے کے لیے بھی یہ دین رحمت ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں رہ کر جنگلی زندگی گزارنے والے کے لیے بھی دین رحمت، افغانستان کے پہاڑوں میں بسنے والے انسان کے لیے بھی یہ دین رحمت ہے اور مکمل دین ہے۔ مغربی ممالک، یورپی ممالک کے اندر رہنے والے مسلمان کے لیے بھی یہ دین رحمت ہے اور مکمل دین، اور جمہوری ممالک میں رہنے والوں کے لیے بھی دین مکمل ہے اور دین رحمت۔ ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک جمہوری ملک، اس ملک کے اندر بھی ہمارے اور آپ کے لیے دین اسلام کی اسی قدر اہمیت ہے جس طرح مملکت توحید کے اندر ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس دین رحمت کی وجہ سے ہی عزت ملی، شان و شوکت ملی، اور ہم ایک اچھے انسان بنے، اور ہمارا سماج کے اندر ایک مقام۔ اس دین کو جب ہم اور آپ چھوڑ دیتے ہیں یا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا پڑھنا اور جاننا چھوڑ دیتے ہیں یا اس دین کے اوپر جو ہے تفقہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی فہم و فراست چھوڑ دیتے ہیں، تو خود بخود ہم اور آپ نقصان کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، جہاں کہیں نہ کہیں جا کر ہم اور آپ ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ دین کی صحیح سمجھ بوجھ ہمیں اور آپ کو حاصل ہونی چاہیے، دین کو ہمیں اور آپ کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جس طرح حضرات صحابہ نے دین کو سمجھا، دین کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح حضرات صحابہ نے پڑھا، دین کو اسی طرح ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے جس طرح ائمہ نے سمجھا ہے، جس طرح محدثین نے سمجھا، جس طرح مفسرین نے سمجھا، ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے۔ اگر اس دین کو سمجھنے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو ہم اور آپ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جائیں گے۔ دین مکمل، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ دین ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور یہ دین سعودیہ کے اندر پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ہمیں اور آپ کو دین قرآن کریم اور احادیث رسول پر جو مشتمل ہے، جس کو حضرات صحابہ نے سمجھا، جس کو حضرات ائمہ نے سمجھا اور ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق آج تک سمجھنے والے علماء حق اور علماء ربانیین ہیں، اس کے مطابق اس دین کو سمجھنا چاہیے، جس کو ہم اور آپ فہم سلف کہتے ہیں، منہج سلف کہتے ہیں۔ اسی کے مطابق ہماری زندگیاں ہونی چاہیے۔ حضرات، کبھی کبھار ہم دین کے نام پر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور یہ جذبات، یہ احساسات ہمیں اور آپ کو دین سے کبھی خارج کر دیتے ہیں تو کبھی دین سے بہت دور لے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری کم علمی، کم فہمی اور ہم جو ہے آیات اور احادیث کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم نہیں جاننے کی وجہ سے دین کو ویسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہماری عقل چاہتی ہے، جیسے ہمارے جذبات چاہتے ہیں، جیسے ہمارے احساسات چاہتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو دین کو اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح سمجھنے کے لیے اصول بتائے گئے، جس طرح عمل کرنے کے لیے اصول بتائے گئے۔ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مکمل کردہ دین ہے۔ اس کے تکمیل کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے،
اور تمہارے لیے میں دین اسلام کو پسند کرتا ہوں، اور اللہ نے اس دین کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ گویا ہمیں اور آپ کو عقیدے کے اندر، اعمال کے اندر، معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشیات کے اندر، سماجیات کے اندر، ہر میدان میں دین کو اسی طریقے سے سمجھنا اور اپنانا چاہیے جس طرح صحابہ نے سمجھا، جس طرح ہمارے اسلاف نے سمجھا۔ دین کا ہمارے پاس بہت مختصر سا تصور ہے، دین کا بہت مختصر سا معنی ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اذان ہو گئی، نماز پڑھ لیں، رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھ لیں، اللہ نے کچھ دولت دے دی ہے تو زکوٰۃ نکال دیں، اور اللہ نے اور دولت دے دی ہے تو حج یا عمرہ کر لیں۔ گویا اسی کا نام ہم اور آپ دین سمجھ رہے ہیں۔ نہیں حاضرین جمعہ، دین ان مختصر سے عبادات کا نام نہیں، بلکہ انسانی زندگی کے شروعات سے لے کر انتہا تک اسے پیش آنے والے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل میں اسے عمل کرنے کا ایک راستہ بتایا گیا ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کے اندر جو ارکان ہیں اس کی تعلیم نہیں دی، انسانی زندگی کے اندر روزانہ پیش آنے والے تمام مسائل کا حل اسلام نے بتایا ہے۔ اسلام ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے ہے، اور اسلام اپنے اندر ایک تہذیب رکھتا ہے۔ کپڑا کس طرح پہنا جائے گا، کیسے پہننا چاہیے، کون سا کلر ہونا چاہیے، کس قدر موٹا ہونا چاہیے، ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، خواتین کا کیا لباس چاہیے، مرد حضرات کا کون سا لباس چاہیے، بچوں کو کون سا کپڑا پہنانا چاہیے، گرمی سردی تمام چیزوں کی اسلام نے تعلیمات دی ہے۔ کھانے کے آداب بتائے، کیا کھانا، کتنا کھانا، کس وقت کھانا، کیسے کھانا چاہیے، کھانے سے پہلے کیا، کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، حمل سے پہلے حمل کی بعد کی زندگی، ولادت سے پہلے ولادت کے بعد کی زندگی، قبر سے پہلے اور قبر کی بعد کی زندگی، تمام مراحل سے اسلام گفتگو کرتا ہے۔ تجارت کس کو کہا جاتا ہے، تجارت کیسے کرنی چاہیے، کون سی تجارت کرنی چاہیے، کہاں کرنی چاہیے، ہماری تجارت کے میدان میں کون سی زبان ہونی چاہیے، جاب کون سی کرنی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے۔ گویا اسلام معاشیات کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو تعلیمات سے نوازا ہے کہ کس طرح ہمارے کاروبار ہونا چاہیے۔ مشہور و معروف حدیث کا ٹکڑا جس کو ہم بار بار سناتے ہیں اور معصوم بچوں کو یاد دلاتے ہیں، آپ علیہ السلام مدینے کے بازار کو جایا کرتے تھے، مدینہ منورہ کے بازار کے اندر تفتیش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار کو تشریف لے گئے، ایک دکان کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا، چیک کیا اس کو تو معلوم یہ ہوا کہ اندر سے گیلا ہے اور اوپر سے سوکھا مال رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ دکاندار نے کہا کہ رات بارش ہو گئی تھی، مال گیلا ہو گیا تھا، اس لیے گیلے مال کو میں اندر رکھا اور سوکھا مال اوپر رکھا۔ آپ نے کتنی بڑی بات فرمائی، کتنی بڑی تنبیہ کیا آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں آپ علیہ السلام اپنی مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے لیے نماز کا اہتمام کرواتے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے، حلقہ منتخب کرتے، ذکر و اذکار، تلاوت اور واعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا معائنہ بھی کیا کرتے تھے، اور اصول تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور ایک بہترین تاجر، امانت دار تاجر، سچے تاجر کا کیا مقام ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ جہاں آپ نے سماج کے یتیم بچوں کی کفالت کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ انا وکافی یتیم کہاتین،
میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس قدر قریب ہوں گے۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امانت دار تاجر کے لیے خوشخبری سنائی کہ جو تاجر امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا ہے، بڑی سچائی کے ساتھ، صاف اور ستھرائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کا کس قدر اونچا مقام ہے۔ آپ نے بشارت سنائی کہ وہ صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا گھروں کے اندر پیدا ہونے والی لڑکیوں کے تعلق سے بشارت سنائی کہ ایک لڑکی، دو لڑکی، تین لڑکیاں جس کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے، اس کے جنت کے لیے بشارت سنائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میاں بیوی کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، اسلام والدین کے حقوق بتایا، اڑوس پڑوس کے حقوق بتایا، گویا سماجیات کی زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے بتایا۔ سورہ لقمان کی آیات کی تلاوت کر لیجئے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے لخت جگر کو جہاں توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، جہاں نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، وہیں پر آداب زندگی کا درس دے رہے ہیں کہ اس کی زندگی کے آداب کیسے ہونا چاہیے، راستہ کیسے چلنا چاہیے، گفتگو کیسی ہونی چاہیے، نگاہیں کیسی رکھنی چاہیے، آواز کیسی نکالنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں۔ سورہ حجرات کی تلاوت کر لیجئے۔ سورہ حجرات میں ایک مسلم معاشرے کو صالح معاشرے میں کیسے تشکیل کیا جا سکتا ہے، تمام اصول بتائے گئے۔ بہرکیف دین اسلام دین رحمت، ہر ایک انسان کے لیے دین رحمت ہے، شرط یہ کہ اس پر عمل کرے، شرط یہ کہ اس کو اس طریقے سے سمجھے، اس طریقے سے عمل کرے جس طرح سے صحابہ نے عمل کیا۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہمارے جذباتی نوجوان دین کے نام پر، دین کے احساسات کے نام پر نت نئے فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا کے اندر ان کا آئیڈیل کوئی اور بن رہا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کوئی اور بنا رہا ہے، ان کو کہیں اور بھٹکا رہا ہے، فتنوں کے دلدل میں پھنس رہے ہیں، عقیدہ برباد ہو رہا ہے، سوچ فکر خراب ہو رہی ہے، اعمال خراب ہو رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ انکار حدیث کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، انکار حدیث کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، حضرات صحابہ پر نکیر کرنے کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ جب سے سوشل میڈیا کی بلا آئی ہے، اس وقت سے ہمارا یہ مسلم نوجوان نہ جانے کن کن کو اپنا آئیڈیل بنا کر کیسے کیسے مقررین سے تقریریں سنتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور ان کی سوچ، ان کی فکر کو اپنا رہا ہے۔ کیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا؟ نہیں میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دین وہاں سے سیکھنا چاہیے، دین وہاں سے حاصل کرنا چاہیے جہاں سے حاصل کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ دین سوشل میڈیا سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، دین گوگل سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، فتویٰ آپ گوگل سے تلاش کر کے عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے درمیان علماء موجود ہیں، قرآن اور حدیث کی کتابیں موجود ہیں، آپ ان کی خدمت میں حاضری دینا ضروری ہے، اور انہیں ان کے سامنے آپ بیٹھ کر دین کو اسی طریقے سے سمجھے، مسئلے کو اسی طریقے سے سمجھے جس طریقے سے سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نوجوانوں میں جہاں بے شمار مسائل نوجوانوں کے ہیں، ان میں سے ایک اہم مسئلہ اس وقت جو ہے، دین کے نام پر بڑے جذباتی ہو کر دین کی غلط سمجھ اور غلط سمجھ بوجھ اپنے اندر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا بڑا نقصان سماج میں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں نے ایک لفظ کے اندر کہہ دیا کہ ہمارا یہ نوجوان طبقہ رفتہ رفتہ انکار حدیث کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے اور بہت بڑا غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ انکار حدیث کوئی معمولی بات نہیں ہے، انکار حدیث کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انکار حدیث کا مطلب ہو گیا دین کا انکار کر دینا۔ قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہے، قرآن اور حدیث دونوں الگ چیز نہیں ہیں۔ اصولی اعتبار سے، شرعی اصطلاحی اعتبار سے اس کے الگ الگ معانی اور مفاہیم ہو سکتے ہیں،
لیکن انسانی زندگی کے اندر عمل کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے اور دونوں کا ایک سا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کو اپنی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کے تعلق سے بھی وحی قرار دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جو ہے اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ وحی نازل ہوتی ہے، وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، مجھے قرآن کافی ہے، میری عقل کافی ہے، تو گویا وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ خارج اسلام ہو گیا۔ احادیث کا انکار کر دینا، احادیث کو ٹکرا دینا اور قرآن کے تعلق سے اپنی جانب سے من گھڑت خیالات پیدا کر لینا، یہ ہمیں اور آپ کو دین اسلام سے خارج کر دے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، انہی جذباتوں میں سے ایک جذبہ بہت سارے مسلم نوجوانوں کے درمیان ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا قانون یا اس ملک کے اندر ہمیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع دیے گئے ہیں، ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ان ذرائع کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں اور فتویٰ بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے، ووٹ دینا جائز نہیں ہے، ووٹ ڈالنا حرام ہے، ووٹ دینا حرام ہے، ووٹ لینا حرام ہے۔ آپ سے کس نے کہا کہ ووٹ دینا نہ دینا حلال ہے، جائز ہے، حرام ہے؟ آپ سب کو اتنی جرأت کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کے درمیان اہل علم موجود ہیں، آپ کے درمیان اہل قلم موجود ہیں، آپ کے درمیان محققین موجود ہیں، قرآن اور حدیث کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے والے موجود ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلق سے اس دین کو نازل نہیں کیا؟ یہ دین ساری دنیا کے لیے رحمت اور ساری دنیا کے لیے عمل کیا جانے والا یہ دین ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو مختلف جذبات کے نالوں میں بہہ جانے سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ووٹ ہمارا حق ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اپنے حقوق کو منوانے کا ایک ذریعہ ہے، اس ملک میں امن و سلامتی کو قائم کرنے اور اپنی شہریت ثابت کرنے اور اپنا ہندوستانی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے جہاں بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ کیا ہمارے مسائل نہیں ہیں؟ ہمارے دینی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، ہمارے معاشی مسائل، ہمارے محلوں کے مسائل، ہمارے علاج اور معالجے کے مسائل، ہمارے تعلیم کے مسائل، ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اس کو اپنانا چاہیے، تبھی جا کر ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ ہر 5 سال کے بعد ہم صحیح لوگوں کا انتخاب نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کوئی ہماری اذانوں پر پابندی کی بات کرتا ہے، کوئی ہمارے میناروں کو ڈھانے کی بات کرتا ہے، کوئی ہمارے مساجد کو بند کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی ہمارے مدارس کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیتا ہے، نہ جانے کوئی ہماری مائیں اور بہنیں اور بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کی گفتگو کرتا ہے، حجاب پر پابندی کی بات کرتا ہے، مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی بات کرتا ہے، اور تو اور بلکہ ہماری اپنی شہریت، ہماری اپنی پہچان کو مٹانے کی جو بات کرتا ہے۔ تو کیا ہم اور آپ ایسے ماحول میں، ان حالات میں ہم اور آپ جو ہے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کو اپنائے بغیر گھروں میں بیٹھ کر غفلت کی نیند سو کر یا اس طرح کی فتوی بازی کرتے ہوئے بیٹھ کر جو ہے آئندہ کے 5 سال اور بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے؟ NRC کے نام پر، CAA کے نام پر، نہ جانے مختلف ناموں پر ہماری پہچان، ہمارا وجود ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کے اندر بیٹھ کر اس طرح کے تبصرے اور اس طرح کی بحثیں کرتے ہوئے انہیں موقع دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارا حق جو ہے وہ چھین لو۔ حضرات، ووٹ جو ڈالتے ہیں ہم کیا ہے؟ ووٹ ایک رائے، مشورہ ہے،
جس کو ہم اور آپ اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ووٹ ڈالنے والے کو رائے دہندہ کہتے ہیں، رائے دینے والا کہتے ہیں۔ رائے اس بات کے ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے علاقے سے کھڑا ہونے والا نمائندہ ہمارے حقوق کی اور ہمارے مسائل کی مانگ کرے گا، ہمارے پرابلمز کو حل کرے گا، ہم اس کے حق میں مشورہ دے رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ووٹ کے ذریعے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جس آدمی کو ہم اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق کو ادا کرے گا، وہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا، وہ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں جانے کے لائق ہے، قابل ہے، وہ امت کی، قوم کی، ملک کی، ملت کی، شہر کی، سٹی کی، علاقے کی وہ خدمت کرے گا اور اس کی ترقی کے کاج اور کام کی گفتگو کرے گا۔ وہ ذات اور بات پر کام نہیں کرے گا، وہ دین کے نام پر فتنے اور فساد نہیں مچائے گا، وہ عصبیت کی آگ نہیں جلائے گا، وہ نفرت کی آگ نہیں کھڑے کرے گا، بلکہ وہ ایسا قابل ہے، اس لائق ہے کہ وہ ہمارے کام آ سکے، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہم اپنا وکیل بھیج رہے ہیں، پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، ایوانوں میں، ایوان بلدیہ کے اندر، ہر جگہ جہاں بھی ہم بھیج رہے ہیں اپنا وکیل بنا کر بھیج رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنا مسئلہ عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر پیش نہیں کر سکتا ہے، تو جس طرح ہم اپنے دوسرے مسائل کے لیے عدالت میں، کورٹ میں اپنا وکیل منتخب کرتے ہیں، اسی طرح ان ایوانوں کے اندر بھی جو ہے ہم اپنا وکیل بھیج رہے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے روزگار کا یہ مسئلہ ہے، تعلیم کا یہ مسئلہ ہے، معاش کا یہ مسئلہ ہے، گھروں کا یہ مسئلہ ہے، غربت کے یہ مسائل ہیں، علاج کے یہ مسائل ہیں، ہمارے روڈوں کے یہ مسائل ہیں، پانی کا یہ مسئلہ ہے، بجلی کا یہ مسئلہ ہے، بارش کے ایام میں ہونے والی پریشانیاں، ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے گویا ایک وکیل بنا کر بھیج رہے ہیں۔ حاضرین، اب وقت آ چکا ہے، ان 10-12 دنوں کے بعد اگر ہم اور آپ ان 10-12 دنوں کے اندر صحیح نمائندوں کا انتخاب نہیں کریں گے تو آئندہ 5 سال کے اندر ہمیں اور آپ کو پریشانی ہوگی، اور آئندہ 5 سال کے بعد نہ جانے، اگر اللہ نہ کرے یہ فتنہ اور فساد مچانے والی حکومت اگر آ جائے گی دوبارہ، تو ہمارا جو حق ہے وہ حق چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، ووٹ کا جو حق ہے وہ حق چھیننے کی۔ ووٹ کا حق نہیں کا مطلب کیا ہو گیا؟ ووٹ کا حق جب ہم سے چھینا جاتا ہے تو اس کا صاف معنی اور مطلب یہ ہوا کہ آپ ہندوستانی نمبر 1 شہری نہیں بلکہ دوسرے نمبر کے شہری ہیں، آپ دوسرے نمبر کے شہری ہیں۔ دوسرے نمبر کے شہری کے ساتھ، دوسرے نمبر کے سٹیزن کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک ہمارے ساتھ کرنا چاہتی ہے حکومت۔ بہرکیف بہت ساری باتیں ہیں آپ سے کرنے کی، میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے نام پر بیکار کی بحثیں مت کیجیے، جذباتیات کا شکار نہ ہو جائیں، نت نئے مسائل کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، سوشل میڈیا پر فتویٰ بازی کرنے والوں کے، مفتیوں کے حوالے نہ ہو جائیں۔ آپ جو ہے صحیح دین کو حاصل کیجئے، صحیح علم حاصل کیجئے، علماء کے ساتھ رہیے، مساجد سے جڑیے، جمعیت اور جماعت سے جڑ کر رہیے، انشاءاللہ آپ کا بہتر سے بہتر مستقبل دین و ایمان کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی ہوگا۔ لہذا اس وقت ہمیں اور آپ کو یہ اپنا حق خود بھی ادا کرنا چاہیے اور دوسروں سے بھی ان کا حق دینے کی ہمیں ترغیب دلانا چاہیے۔ اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی دیگر جو مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ رفتہ رفتہ ہمارا رشتہ تعلیم سے ٹوٹ رہا ہے، تعلیم سے ٹوٹ رہا ہے۔ تعلیم کا مطلب ہم اور آپ نے صرف یہی سمجھ لیا کہ گوگل سے کچھ پڑھ لیں، یوٹیوب سے کچھ سن لیں، سوشل میڈیا سے کچھ پڑھ لیں، نہیں، بلکہ صحیح علم حاصل کریں، پختہ علم حاصل کریں۔ الحمدللہ ہر مسجد کے اندر آج علماء کی موجودگی ہے، علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، مکاتب موجود ہیں، صباحیہ مسائیہ مکاتب، تعلیم بالغان کا انتظام اگر نہ ہو تو کروایا جا سکتا ہے، اور کتابیں موجود ہیں، اور کوئی لمبا سفر بھی آپ کو اور ہم کو طے کرنا نہیں پڑتا ہے، اپنے ہر علاقے کے اندر موجود ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ بیٹھیں اور علم حاصل کریں، اور علم کی پختگی ہی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں صحیح مومن اور صحیح مسلمان بنا سکتے ہیں۔
آخری بات، اس وقت عالمی انسانیت جس موضوع کو لے کر پریشان ہے، عالم اسلام اور پوری مسلم حکمران پریشان ہیں، اور ہر ایمان والا اور ہر وہ آدمی جس کے دل میں انسانیت کا تھوڑا سا بھی، انسانیت کی تھوڑی سی بھی چراغ اس کے دل میں روشن ہے، وہ تڑپ اٹھ رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل فلسطین کے ساتھ جو کچھ معاملہ کر رہا ہے، غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، یہ ناقابل بیان، یہ ناقابل برداشت ہے۔ خون اور خاک اور خون کے اندر لوٹنے، خاک اور خون کے اندر مبتلا لاشوں کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، چہروں سے خون بہتا ہوا معصوم بچوں کی لاشوں کو ہم اور آپ باپ کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، بوڑھے باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹے کا جنازہ دیکھا جا رہا ہے، اور جوان بیٹے کے سامنے تڑپتا ہوا سسکتا ہوا بوڑھا باپ جام شہادت نوش کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ خواتین کی لاشیں نظر آ رہی ہیں، بچوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ انصاف کی بات کرنے والے، انسانیت کا نام لے کر ڈھنڈورا پیٹنے والے، جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ کہاں موجود ہیں؟ کہاں مر گئے یہ لوگ؟ کیا ان کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں؟ کیا ان کی زبانیں گونگی ہو چکی ہیں؟ کیا ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ ظالم اسرائیل تقریباً 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے معصوم انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے، خون اور خرابہ کر رہا ہے، بڑی بڑی عمارتوں کو نیست و نابود کر رہا ہے، فوج کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام الناس کا قتل کر رہا ہے، اور وہاں بم گرا رہا ہے جہاں علاج اور معالجے کے لیے مریض ہیں، زخمی ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، بےکس ہیں۔ دواخانوں کے اوپر بم گرانا، اسکولوں کے اوپر بم گرانا، جہاں پناہ گزین ہیں وہاں جا کر حملہ کرنا، یہ انسانیت کے خلاف، انسانیت کو شرمسار کرنے والے واقعات ہیں۔ اس سے ساری دنیا پریشان ہے، لیکن کیا بات ہے کہ اس ظالم کے ہاتھ نہیں رک رہے ہیں، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے اٹھا تو رہے ہیں، لیکن اس کا ظلم ختم نہیں ہو رہا ہے۔ حاضرین، کیسے کیسے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اب تک 11,000 سے بڑی تعداد جام شہادت نوش کرنے والوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہے، معصوم بچوں کی ہے۔ ان معصوم بچوں کا قصور کیا ہے؟ ان معصوم بچوں نے کیا کیا ہے؟ ان معصوم خواتین کا کیا قصور ہے جن کی گود پیلی ہونے سے پہلے، جن کی گودوں میں پلنے والی اولاد، پھولوں کی طرح پلنے والی اولاد ان کے گودوں میں جنازے بن کر پڑ رہے ہیں۔ ان بیواؤں کا کیا ہوگا جن کے شوہر جام شہادت نوش کر گئے؟ ان باپوں کا کیا ہوگا جن کی اولاد جام شہادت نوش کر گئی؟ ان ماں باپ کا کیا ہوگا جن کے گھر اجڑ گئے؟ یا ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا جن کے گھر اجڑ گئے، پورا خاندان بکھر گیا، پورا خاندان اجڑ گیا، اور معصوم بچے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر آسمان تلے اپنی زبانوں پر نعرے توحید بلند کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید کی تلاوت کی آوازیں ہمیں اور آپ کو سنائی دے رہے ہیں۔ آخر اہل غزہ، اہل فلسطین ان تمام مظالم کو کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم جانتے بھی ہیں کہ فلسطین کے اندر ہماری اور آپ کی کون سی امارت ہے؟ کیا ہمیں معلوم بھی ہے کہ غزہ کی سرزمین پر ہمارا اور آپ کا ہماری اور آپ کی کون سی وراثت ہے جس کی حفاظت کے لیے، جس کے دفاع کے لیے تقریباً 75 سال سے اہل غزہ، اہل فلسطین ان مظالم کا شکار ہو رہے ہیں، ان ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں، اور آئے دن جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ وہ ہے ہمارا قبل اول، وہ ہے ہمارا قبل اول۔ نوجوان طبقے کو جان لینا چاہیے، نسل نو کو بتانا چاہیے کہ ہم سب کا پہلا جو قبلہ ہے وہ مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اقصی ہے، وہ فلسطین کی بابرکت زمین ہے جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام مدفن ہے، قبریں موجود ہے۔ یہ وہ فلسطین کی سرزمین ہے جہاں سے میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین معراج کو تشریف لے گئے۔
یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں میرے اور آپ کے نبی نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی. یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا. یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کا سفر کرنے کی اسلام نے اجازت دی. جن 3 مساجد میں ثواب کی نیت کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان 3 مساجد میں کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے. یہ وہ مسجد اقصی ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اس مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، اس کی دفاع کے لیے، اور یہ قابضین جو قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی قوم یہود ہے، اسرائیل ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی ہی جائیداد اور اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں. حضرات، ان ماؤں پر قربان جائیں، ان بیویوں پر قربان جائے، ان باپوں پر قربان جائے جو اپنے گھر کے اندر، جو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی لاش، اپنی بیوی کی لاش، اپنی ماں کی لاش، اپنی اولاد کی لاش، اپنے باپ کی لاش کو دیکھتے ہوئے یہ عزم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ تم تو جام شہادت نوش کر گئے ہو، تم اللہ کے پاس تو چلے گئے ہو، اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی ہم زندہ ہیں فلسطین کی زمین کے لیے، مسجد اقصی کے دفاع کے لیے. ہمارے جسم کا ایک خون کا قطرہ جب تک باقی رہے گا اس وقت تک ہم دفاع کرتے رہیں گے. سلام ہے ان ماؤں کی ہمت، ان ماؤں کی جرت کو جن کے کوکھ سے پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ہے وہ مسجد اقصی اور فلسطین کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. حضرات، کم سے کم ہمارا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ کم سے کم ہمارا اور آپ کا فرض تو یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی تاریخ کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو یاد کریں، اس کے حق میں اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ایمان کا کون سا رشتہ جڑا ہوا ہے، اس کو جانیں، اس کے حق، اور اس کو جان کر جو ہے کم سے کم ہم اہل غزہ کے حق میں جو دعا کر سکتے ہیں دعا کو کریں، دعاؤں کا نذرانہ پیش کرے اہل غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، کہ یہ مسجد اقصی فلسطین کی سرزمین ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے. ہمیں اور آپ کو فلسطین کی تاریخ پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے یہ کب آزاد ہوا، کیسے آزاد ہوا، کن کن لوگوں نے آزاد کی، حضرت عمر فاروق کے دور میں کیا ہوا، پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیسے یہ اسرائیل، یہ یہودی قابض ہوئے، کس نے ان کو لا کر وہاں بسایا، اور آج تک کیا ہو رہا ہے، اور مسجد اقصی کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ سب کچھ پڑھنا چاہیے. بجائے ہم سوشل میڈیا پر کامنٹس کرنے کے، مسلم حکمرانوں کو گالی گلوچ کرنے کے، مملکت توحید سعودیہ عربیہ پر لعن و طعن کرنے کے، ایران کی تعریف اور ترکی کی تعریف کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کس چیز کی فکر کرنا چاہیے، ہمارا کیا حق بنتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ سوچیں. سعودی جو کرنا ہے وہ کرے گا، ترک جو کرنا ہے وہ کرے گا، ایران جو کرنا ہے وہ کرے گا، مسلم حکمران جو کرنا ہے وہ کریں گے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، وہ ہم اور آپ کام کریں. ہمارا دائرے کار کیا ہے، ہمیں گلی کی فکر نہیں ہے، مگر جو ہے وہ مسلم حکمرانوں کی فکر ہے. ہم اپنی جگہ بیٹھ کر، اپنی مسجد میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز تہجد کے موقع پر، دوسرے نمازوں کے موقع پر ان مظلومین کے حق میں دعا کریں، ان مظلومین کے حق میں دعا کریں. ان مظلومین کے حق میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمدردی کے ساتھ جو ہے ان کی محبت اپنے اندر پیدا کریں. یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے نام پر صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والا بنائے اور دین کے نام پر فتنہ پرور ہونے سے بچائے. اے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے. اے اللہ دین کی صحیح سمجھ، صحیح تعلیم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنے والا بنا دیجئے جس طرح آپ کے صحابہ نے، آپ کے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے. اے اللہ ہم سب کو علم دین سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی والا ملک بنا دیجئے. اللہ فتنہ پروروں سے اور مفسدین سے اور شرارت کرنے والوں کی شرارتوں سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو بھی
مسلمان اور آپ کے بندوں کے خلاف ظلم کے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اے اللہ ان ظالموں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ان ظالموں کو کرسیوں سے اتار دیجئے، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیجئے، اے اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی والا ملک بنا دیجئے، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، حرمین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی اور تمام مسلم حکمرانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ انہیں آپس میں متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ عالم انسانیت کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے، اے اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے، اے اللہ اہل فلسطین پر رحم فرمائیے، اے اللہ آپ ان کے حامی بن جائے، اے اللہ آپ ہی، اے اللہ آپ رحمان ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، اے اللہ آپ قہار ہیں، اے اللہ آپ جبار ہیں، اے اللہ ان ظالموں کے لیے آپ، اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دیجئے، اے اللہ اہل فلسطین پر رحم کی بارش فرما دیجئے، برکتوں کا نزول فرمائیے، اے اللہ ان کے یتیموں کے کفیل بن جائے، اے اللہ ان کے بیواؤں کے لیے سہارا بنا دیجئے، اے اللہ انہوں نے جو کچھ ختم، اے اللہ ان سے جو کچھ لٹ چکا ہے، اے اللہ آپ انہیں نعم البدل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مسجد اقصیٰ کے حق میں، اہل فلسطین کے حق میں قبول فرمائیے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دیجئے، اے اللہ ہم تمام مومنوں کو، اے اللہ جس طرح آپ کے گھر کا دیدار کا ہمیں شوق ہوتا ہے، اللہ اسی طرح مسجد اقصیٰ کے دیدار کا بھی شوق ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو اور ہم سب کے حالات کو بدل دیجیے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، اے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح اور فرماردار اولاد بنا دیجیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی راہیں ہموار فرما دیجیے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، اللهم اغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ہر 5 سال کے بعد ہم صحیح لوگوں کا انتخاب نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ جانے کوئی ہماری اذانوں پر پابندی کی بات کرتا ہے، کوئی ہمارے میناروں کو ڈھانے کی بات کرتا ہے، کوئی ہمارے مساجد کو بند کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی ہمارے مدارس کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیتا ہے، نہ جانے کوئی ہماری مائیں اور بہنیں اور بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کی گفتگو کرتا ہے، حجاب پر پابندی کی بات کرتا ہے، مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی بات کرتا ہے، اور تو اور بلکہ ہماری اپنی شریعت، ہماری اپنی پہچان کو مٹانے کی جو بات کرتا ہے، تو کیا ہم اور آپ ایسے ماحول میں، ان حالات میں ہم اور آپ جو ہے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اس کو اپنائے بغیر گھروں میں بیٹھ کر غفلت کی نیند سو کر یا اس طرح کی فتوی بازی کرتے ہوئے بیٹھ کر جو ہے آئندہ کے 5 سال اور بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے؟
NRC کے نام پر، CA کے نام پر، نہ جانے مختلف ناموں پر ہماری پہچان، ہمارا وجود ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کے اندر بیٹھ کر اس طرح کے تبصرے اور اس طرح کی بحثیں کرتے ہوئے انہیں موقع دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارا حق جو ہے وہ چھین لو۔ حضرات، ووٹ جو ڈالتے ہیں ہم کیا ہے؟ ووٹ ایک رائے مشورہ ہے، جس کو ہم اور آپ اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ووٹ ڈالنے والے کو رائے دہندہ کہتے ہیں، رائے دینے والا کہتے ہیں۔ رائے اس بات کے ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے علاقے سے کھڑا ہونے والا نمائندہ ہمارے حقوق کی اور ہمارے مسائل کی مانگ کرے گا، ہمارے پرابلمز کو حل کرے گا، ہم اس کے حق میں مشورہ دے رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ووٹ کے ذریعے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جس آدمی کو ہم اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق کو ادا کرے گا، وہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا، وہ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں جانے کے لائق ہے، قابل ہے، وہ امت کی، قوم کی، ملک کی، ملت کی، شہر کی، سٹی کی، علاقے کی وہ خدمت کرے گا اور اس کی ترقی کے کاج اور کام کی گفتگو کرے گا۔ وہ ذات اور بات پر کام نہیں کرے گا، وہ دین کے نام پر فتنے اور فساد نہیں مچائے گا، وہ عصبیت کی آگ نہیں جلائے گا، وہ نفرت کی آگ نہیں کھڑے کرے گا، بلکہ وہ ایسا قابل ہے، اس لائق ہے کہ وہ ہمارے کام آ سکے، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہم اپنا وکیل بھیج رہے ہیں، پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، ایوانوں میں، ایوان بلدیہ کے اندر، ہر جگہ جہاں بھی ہم بھیج رہے ہیں اپنا وکیل بنا کر بھیج رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنا مسئلہ عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر پیش نہیں کر سکتا ہے، تو جس طرح ہم اپنے دوسرے مسائل کے لیے عدالت میں، کورٹ میں اپنا وکیل منتخب کرتے ہیں، اسی طرح ان ایوانوں کے اندر بھی جو ہے ہم اپنا وکیل بھیج رہے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے روزگار کا یہ مسئلہ ہے، تعلیم کا یہ مسئلہ ہے، معاش کا یہ مسئلہ ہے، گھروں کا یہ مسئلہ ہے، غربت کے یہ مسائل ہیں، علاج کے یہ مسائل ہیں، ہمارے روڈوں کے یہ مسائل ہیں، پانی کا یہ مسئلہ ہے، بجلی کا یہ مسئلہ ہے، بارش کے ایام میں ہونے والی پریشانیاں، ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے گویا ایک وکیل بنا کر بھیج رہے ہیں۔ حاضرین، اب وقت آ چکا ہے، ان 10-12 دنوں کے بعد اگر ہم اور آپ ان 10-12 دنوں کے اندر صحیح نمائندوں کا انتخاب نہیں کریں گے تو آئندہ 5 سال کے اندر ہمیں اور آپ کو پریشانی ہوگی، اور آئندہ 5 سال کے بعد نہ جانے، اگر اللہ نہ کرے یہ فتنہ اور فساد مچانے والی حکومت اگر آ جائے گی دوبارہ، تو ہمارا جو حق ہے وہ حق چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، ووٹ کا جو حق ہے وہ حق چھیننے کی۔ ووٹ کا حق نہیں کا مطلب کیا ہو گیا؟ ووٹ کا حق جب ہم سے چھینا جاتا ہے تو اس کا صاف معنی اور مطلب یہ ہوا کہ آپ ہندوستانی نمبر 1 شہری نہیں بلکہ دوسرے نمبر کے شہری ہیں، آپ دوسرے نمبر کے شہری ہیں۔ دوسرے نمبر کے شہری کے ساتھ، دوسرے نمبر کے سٹیزن کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہی سلوک ہمارے ساتھ کرنا چاہتی ہے حکومت۔ بہرکیف بہت ساری باتیں ہیں آپ سے کرنے کی، میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے نام پر بیکار کی بحثیں مت کیجیے، جذباتیات کا شکار نہ ہو جائیں، نت نئے مسائل کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، سوشل میڈیا پر فتویٰ بازی کرنے والوں کے، مفتیوں کے حوالے نہ ہو جائیں۔ آپ جو ہے صحیح دین کو حاصل کیجئے، صحیح علم حاصل کیجئے، علماء کے ساتھ رہیے، مساجد سے جڑیے، جمعیت اور جماعت سے جڑ کر رہیے، انشاءاللہ آپ کا بہتر سے بہتر مستقبل دین و ایمان کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی ہوگا۔ لہذا اس وقت ہمیں اور آپ کو یہ اپنا حق خود بھی ادا کرنا چاہیے اور دوسروں سے بھی ان کا حق دینے کی ہمیں ترغیب دلانا چاہیے۔ اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی دیگر جو مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ رفتہ رفتہ ہمارا رشتہ تعلیم سے ٹوٹ رہا ہے، تعلیم سے ٹوٹ رہا ہے۔ تعلیم کا مطلب ہم اور آپ نے صرف یہی سمجھ لیا کہ گوگل سے کچھ پڑھ لیں، یوٹیوب سے کچھ سن لیں، سوشل میڈیا سے کچھ پڑھ لیں، نہیں، بلکہ صحیح علم حاصل کریں، پختہ علم حاصل کریں۔ الحمدللہ ہر مسجد کے اندر آج علماء کی موجودگی ہے،
علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، مکاتب موجود ہیں، صباحیہ مسائیہ مکاتب، تعلیم بالغان کا انتظام اگر نہ ہو تو کروایا جا سکتا ہے، اور کتابیں موجود ہیں، اور کوئی لمبا سفر بھی آپ کو اور ہم کو طے کرنا نہیں پڑتا ہے، اپنے ہر علاقے کے اندر موجود ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ بیٹھے اور علم حاصل کریں، اور علم کی پختگی ہی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں صحیح مومن اور صحیح مسلمان بنا سکتی ہے۔ آخری بات، اس وقت عالمی انسانیت جس موضوع کو لے کر پریشان ہے، عالم اسلام اور پوری مسلم حکمران پریشان ہیں، اور ہر ایمان والا اور ہر وہ آدمی جس کے دل میں انسانیت کا تھوڑا سا بھی، انسانیت کی تھوڑی سی بھی چراغ اس کے دل میں روشن ہے، وہ تڑپ اٹھ رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل فلسطین کے ساتھ جو کچھ معاملہ کر رہا ہے، غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، یہ ناقابل بیان، یہ ناقابل برداشت ہے۔ خون اور خاک اور خون کے اندر لوٹنے، خاک اور خون کے اندر مبتلا لاشوں کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، چہروں سے خون بہتا ہوا معصوم بچوں کی لاشوں کو ہم اور آپ باپ کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، بوڑھے باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹے کا جنازہ دیکھا جا رہا ہے، اور جوان بیٹے کے سامنے تڑپتا ہوا سسکتا ہوا بوڑھا باپ جام شہادت نوش کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ خواتین کی لاشیں نظر آ رہی ہیں، بچوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ انصاف کی بات کرنے والے، انسانیت کا نام لے کر ڈھنڈورا پیٹنے والے، جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ کہاں موجود ہیں؟ کہاں مر گئے یہ لوگ؟ کیا ان کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں؟ کیا ان کی زبانیں گونگی ہو چکی ہیں؟ کیا ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ ظالم اسرائیل تقریباً 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے معصوم انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے، خون اور خرابہ کر رہا ہے، بڑی بڑی عمارتوں کو نیست و نابود کر رہا ہے، فوج کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام الناس کا قتل کر رہا ہے، اور وہاں بم گرا رہا ہے جہاں علاج اور معالجے کے لیے مریض ہیں، زخمی ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، بےکس ہیں۔ دواخانوں کے اوپر بم گرانا، اسکولوں کے اوپر بم گرانا، جہاں پناہ گزین ہیں وہاں جا کر حملہ کرنا، یہ انسانیت کے خلاف، انسانیت کو شرمسار کرنے والے واقعات ہیں۔ اس سے ساری دنیا پریشان ہے، لیکن کیا بات ہے کہ اس ظالم کے ہاتھ نہیں رک رہے ہیں، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے اٹھا تو رہے ہیں، لیکن اس کا ظلم ختم نہیں ہو رہا ہے۔ حاضرین، کیسے کیسے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اب تک 11,000 سے بڑی تعداد جام شہادت نوش کرنے والوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہے، معصوم بچوں کی ہے۔ ان معصوم بچوں کا قصور کیا ہے؟ ان معصوم بچوں نے کیا کیا ہے؟ ان معصوم خواتین کا کیا قصور ہے جن کی گود پیلی ہونے سے پہلے، جن کی گودوں میں پلنے والی اولاد، پھولوں کی طرح پلنے والی اولاد ان کے گودوں میں جنازے بن کر پڑ رہے ہیں۔ ان بیواؤں کا کیا ہوگا جن کے شوہر جام شہادت نوش کر گئے؟ ان باپوں کا کیا ہوگا جن کی اولاد جام شہادت نوش کر گئی؟ ان ماں باپ کا کیا ہوگا جن کے گھر اجڑ گئے؟ یا ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا جن کے گھر اجڑ گئے، پورا خاندان بکھر گیا، پورا خاندان اجڑ گیا، اور معصوم بچے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر آسمان تلے اپنی زبانوں پر نعرے توحید بلند کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید کی تلاوت کی آوازیں ہمیں اور آپ کو سنائی دے رہے ہیں۔ آخر اہل غزہ، اہل فلسطین ان تمام مظالم کو کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم جانتے بھی ہیں کہ فلسطین کے اندر ہماری اور آپ کی کون سی امارت ہے؟ کیا ہمیں معلوم بھی ہے کہ غزہ کی سرزمین پر ہمارا اور آپ کا ہماری اور آپ کی کون سی وراثت ہے جس کی حفاظت کے لیے، جس کے دفاع کے لیے تقریباً 75 سال سے اہل غزہ، اہل فلسطین ان مظالم کا شکار ہو رہے ہیں، ان ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں، اور آئے دن جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ وہ ہے ہمارا قبل اول، وہ ہے ہمارا قبل اول۔ نوجوان طبقے کو جان لینا چاہیے، نسل نو کو بتانا چاہیے
کہ ہم سب کا پہلا جو قبلہ ہے وہ مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اقصی ہے، وہ فلسطین کی بابرکت زمین ہے جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام مدفن ہے، قبریں موجود ہے۔ یہ وہ فلسطین کی سرزمین ہے جہاں سے میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین معراج کو تشریف لے گئے۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں میرے اور آپ کے نبی نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کا سفر کرنے کی اسلام نے اجازت دی۔ جن 3 مساجد میں ثواب کی نیت کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان 3 مساجد میں کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی ہے۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، اس کی دفاع کے لیے، اور یہ قابضین جو قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی قوم یہود ہے، اسرائیل ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی ہی جائیداد اور اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ حضرات، ان ماؤں پر قربان جائیں، ان بیویوں پر قربان جائے، ان باپوں پر قربان جائے جو اپنے گھر کے اندر، جو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی لاش، اپنی بیوی کی لاش، اپنی ماں کی لاش، اپنی اولاد کی لاش، اپنے باپ کی لاش کو دیکھتے ہوئے یہ عزم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ تم تو جام شہادت نوش کر گئے ہو، تم اللہ کے پاس تو چلے گئے ہو، اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی ہم زندہ ہیں فلسطین کی زمین کے لیے، مسجد اقصی کے دفاع کے لیے۔ ہمارے جسم کا ایک خون کا قطرہ جب تک باقی رہے گا اس وقت تک ہم دفاع کرتے رہیں گے۔ سلام ہے ان ماؤں کی ہمت، ان ماؤں کی جرت کو جن کے کوکھ سے پیدا ہونے والا ہر بچہ جو ہے وہ مسجد اقصی اور فلسطین کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرات، کم سے کم ہمارا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ کم سے کم ہمارا اور آپ کا فرض تو یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی تاریخ کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو یاد کریں، اس کے حق میں اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ایمان کا کون سا رشتہ جڑا ہوا ہے، اس کو جانیں، اس کے حق، اور اس کو جان کر جو ہے کم سے کم ہم اہل غزہ کے حق میں جو دعا کر سکتے ہیں دعا کو کریں، دعاؤں کا نذرانہ پیش کرے اہل غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، کہ یہ مسجد اقصی فلسطین کی سرزمین ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو فلسطین کی تاریخ پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، یہ کب آزاد ہوا، کیسے آزاد ہوا، کن کن لوگوں نے آزاد کی، حضرت عمر فاروق کے دور میں کیا ہوا، پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیسے یہ اسرائیل، یہ یہودی قابض ہوئے، کس نے ان کو لا کر وہاں بسایا، اور آج تک کیا ہو رہا ہے، اور مسجد اقصی کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ سب کچھ پڑھنا چاہیے، بجائے ہم سوشل میڈیا پر کامنٹس کرنے کے، مسلم حکمرانوں کو گالی گلوچ کرنے کے، مملکت توحید سعودیہ عربیہ پر لعن و طعن کرنے کے، ایران کی تعریف اور ترکی کی تعریف کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کس چیز کی فکر کرنا چاہیے، ہمارا کیا حق بنتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ سوچیں۔ سعودی جو کرنا ہے وہ کرے گا، ترک جو کرنا ہے وہ کرے گا، ایران جو کرنا ہے وہ کرے گا، مسلم حکمران جو کرنا ہے وہ کریں گے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، وہ ہم اور آپ کام کریں۔ ہمارا دائرے کار کیا ہے، ہمیں گلی کی فکر نہیں ہے، مگر جو ہے وہ مسلم حکمرانوں کی فکر ہے۔ ہم اپنی جگہ بیٹھ کر، اپنی مسجد میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز تہجد کے موقع پر، دوسرے نمازوں کے موقع پر ان مظلومین کے حق میں دعا کریں، ان مظلومین کے حق میں دعا کریں، ان مظلومین کے حق میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمدردی کے ساتھ جو ہے ان کی محبت اپنے اندر پیدا کریں، یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے نام پر صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والا بنائے، اور دین کے نام پر فتنہ پرور ہونے سے بچائے۔ اے اللہ، ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ، صحیح تعلیم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اے اللہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنے والا بنا دیجئے جس طرح آپ کے صحابہ نے، آپ کے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو علم دین سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ
اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی والا ملک بنا دیجئے اللہ فتنہ پروروں سے اور مفسدین سے اور شرارت کرنے والوں کی شرارتوں سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ مساجد کی مدارس کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت فرمائیے، اللہ جو بھی مسلمان اور آپ کے بندوں کے خلاف ظلم کے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ ان ظالموں کو ختم فرما دیجئے، اللہ ان ظالموں کو کرسیوں سے اتار دیجئے، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیجئے، اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی والا ملک بنا دیجئے، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، حرمین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ تمام مسلمانوں کی اور تمام مسلم حکمرانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ انہیں آپس میں متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ عالم انسانیت کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے، اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے، اللہ اہل فلسطین پر رحم فرمائیے، اللہ آپ ان کے حامی بن جائے، اللہ آپ ہی اللہ آپ رحمان ہیں، اللہ آپ رحیم ہیں، اللہ آپ قہار ہیں، اللہ آپ جبار ہیں، اللہ ان ظالموں کے لیے آپ اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دیجئے، اللہ اہل فلسطین پر رحم کی بارش فرما دیجئے، برکتوں کا نزول فرمائیے، اللہ ان کے یتیموں کے کفیل بن جائے، اللہ ان کے بیواؤں کے لیے سہارا بنا دیجئے، اللہ انہوں نے جو کچھ ختم اللہ ان سے جو کچھ لٹ چکا ہے، اللہ آپ انہیں نعم البدل عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مسجد اقصی کے حق میں اہل فلسطین کے حق میں قبول فرمائیے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے، اللہ ہم تمام مومنوں کو اللہ جس طرح آپ کے گھر کا دیدار کا ہمیں شوق ہوتا ہے، اللہ اسی طرح مسجد اقصی کے دیدار کا بھی شوق ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کے حالات کو اور ہم سب کے حالات کو بدل دیجئے، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح اور فرمانبردار اولاد بنا دیجئے، اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی راہیں ہموار فرما دیجئے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، آمین یا رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، اللهم اغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔